نہیں تو اب ہمارا کیا رول ہے، اور کیوں نبی نہیں آیا؟ تو اس کا یوں آنسر کیا گیا ہے علماء نے کہ جب لاسٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کے بعد ہدایت پریزرو ہو گئی ہے، یہ میتھڈالوجی آ گئی کہ ہدایت جو ہے نا وہ موجود رہے گی، چاہے انسان گمراہ ہو یا ہدایت پہ، ہدایت مٹ نہیں سکتی، یعنی قرآن بھی ہے موجود ہے، اٹس ناٹ چینجنگ، اور حالات دنیا کے جو ہے نا جیسے بھی رہیں گے یہ اپلیکیبل رہیں گی۔ تو اب نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب ضابطہ پھر بھی وہی رہے گا کہ اقوام کو ہدایت رہنمائی پہنچنی چاہیے، وہ پہنچے گی ان چیزوں سے جو چیزیں وہاں پر موجود ہیں ہدایت کی، لیکن کچھ لوگوں کی ذمہ داری بن جائے گی امت اس مسلمہ کو اور باقی لوگوں کو یہ رہنمائی پہنچانا۔ اور کئی دفعہ قرآن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے ومن احسن قولا مما دعا الی اللہ، یا اور طرح سے کہ جو اس سے بہتر کسی کا کام نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی طرف بلائے یا جو امر بالمعروف کرے، یا ایک جماعت ایسی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے جو آگے ہدایت پہنچائے گا، اور وہ ذمہ داری اس پر رہے گی، سب کی انفرادی بھی ہے۔ اب دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ جب بھی ہدایت آئی لوگوں پر تو رد عمل دو طرح کے تھے، یا تو ان پر مصائب آئے شروع میں اور اس کے بعد وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے، اور یا ان پہ نعمتوں کی بوچھاڑ آئی اور وہ شکر گزار نہ ہوئے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس بھی ایسے ہی حالت ہوگی، کبھی مصائب آئیں گے ہم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور کبھی آسائشیں آئیں گی تو ہم نے شکر گزاری کرنی ہے۔ اب جنہوں نے دونوں میں سے کسی حال میں اصلاح قبول نہیں کی ان پر فائنلی عذاب آیا، بربادی آئی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے جو حق پر تھے۔ تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرانی قومیں تھیں وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھیں یا اتنا ترقی یافتہ نہیں تھیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو ان کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے وہ عروج پہ تھیں۔ جس طرح کہ جو قوم ثمود وہ کس طرح محل بناتی تھی ریت میں سے، اور پہاڑوں میں وہ غار بناتے تھے وہ تراش تراش کے، اور آج بھی ان کے کزنز کے جو ممار وہاں بھی موجود ہیں، جارڈن میں بھی ہیں، پیٹرا میں، اور سعودیہ میں بھی ہیں۔ سو وہ اپنے لحاظ سے وہ عروج پہ تھے، تو ان پر بھی زوال آیا۔ تو آج کی دنیا میں جو لوگ ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں یا جن کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے وہ اینڈ پہ ہیں، تو ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے اور آئے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ان کے مقابلے کے لیے اسی طرح کی ملٹری اسٹرینتھ ہوگی تو مقابلہ ہوگا۔ ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذریعہ نکالیں گے ان کی بربادی کا۔ اور حق، اچھا آخری بات جو سمجھ میں آتی ہے، ہمیشہ حق جو ہے اس کا غلبہ ہوا، وقت کا تعین نہیں ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت ہے، تو ہم تو 100 سال کی زندگی بھی گزارتے نہیں ہیں، تو یہ کہنا کہ جی چند سو سالوں میں کچھ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج کی تہذیب جو ہے، جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ سب سے اسٹرانگ ہے، اس کو گرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، جب اللہ چاہے گا تو وہ اٹ ول کم ٹمبلنگ ڈاؤن۔ اس وقت پھر لوگ ہوں گے کہ ہم نے دو طرح کے لوگ رہ جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا تو وہ مایوس ہوں گے، اور وہ لوگ جو کہ کمزور ہیں اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا وہ اس وقت کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کامیابی اور فتح اور غالب جو ہے اس کی ہو جو حق پر ہے۔ تو ہمیشہ دعوت حق ابتدائی مرحلوں میں کمزور لوگوں کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور آخر کار غلبہ حق کا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے اور جو میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسے ہی اپلائی ہوتا ہے۔ اب لاسٹ ڈیز آ گئے، ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ قیامت ایکچولی کب نازل ہوگی۔ قیامت کے سارے آثار ہمارے سامنے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ وٹ کیٹیگری آر وی ان؟ اور ہمیں کیا بے خوف ہو جانا چاہیے اس بات سے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں یا ہم سکسیزفل ہیں؟ آئی تھنک ہرگز نہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اپنے۔ اور جو ایک بات سورۃ الاعراف میں بڑی کلیئرٹی سے آئی ہے کہ اگرچہ ہمارا حساب انفرادی ہوگا لیکن ہوگا جماعت میں، ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس لیے ہمارا آپس میں جو انٹریکشن ہے
اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو ان دس کہ مجھے میرا کون بچائے گا؟ میرا نیبر. مجھے کون بچائے گا؟ جس کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کیا ہے، جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، وہی میرے لیے اس دن ظلم میرے لیے سبب بنے گا میرے زوال کا. تو جو ہمارے ڈیلنگز ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، یہی ہماری جنت اور ہمارے لیے دوزخ بن سکتی ہے. سو لیٹس لک ایٹ دس ویری کیئرفلی. اور کوئی بھی عمل ہمارا چھوٹا سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. تو ود دیز کامنٹس if anybody wants to add something, so we have 5 minutes. ایک کامنٹ تھا کہ جی کہ میرا بیٹا کا بھی رزلٹ آیا ہے تو اس نے تیاری بہت اچھی کی تھی، بہت زیادہ ہوپ فل تھا کہ اچھا گریڈ آئے گا. پھر جو اسسمنٹ ہو کر آئی تو ایوریج تھا. تو یہ ہمیں بھی اپنے کمفرٹ زون میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سوچتے رہیں کہ دنیا میں ہم نے بہت اچھے کام کر لیے اور جا کے مطلب بہت اچھا صلا ملے گا. اپنی خود احتسابی اور توبہ اور مطلب اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم پہنچے اوپر اور رزلٹ ملے تو پھر وہ ایوریج یا لو ایوریج ہو. اس کے اچھا بارے میں فکر رہنی چاہیے. اماد بھائی، یہ کیفیت احساس ہی جو ہے نا انشاءاللہ ہماری سکسیس ہے، کہ ہمیں یہ ڈر لگا رہے. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. کہ تقویٰ کا ڈیفینیشن کے الٹیمیٹ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے رہیں کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے. اس چیز سے جو ہے نا ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے. تو یو رائٹ، کبھی بھی اپنے آپ کو نہ فیل کریں کہ وی ہیو سکسیڈیڈ. اینی ادر بڈی ایلس؟ سر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ امن سوری نیکسٹ ویک کا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکشے صاحب آپ نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے ہم کوئز لیں گے. اچھا اگلے ہفتے کا اچھا میں نے آپ سے یہ مشورہ لینا ہے. میں چاہتا ہوں کسی نہ کسی طرح قسم کا کوئز ہو، لیکن اب کوئز پر جو ہمارا زور ہونا وہ اس بات پر ہو کہ ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اور ہمارا فہم کتنا اچھا ہے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ شہزاد صاحب کے ساتھ مل کر ڈیزائن کریں ملٹیپل چوائس آنسرز، جو کہ بڑا مشکل ہے بنانا لیکن پاسبل ہے. کہ اگر ہم اٹ از اے سجیشن کہ کسی نہ کسی فارم میں ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو سامنے لے کر آئیں ان آیات کی روشنی میں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویک جو ہوگا وہ ایک ٹرائل کوئز ہوگا ہم سب کے لیے. اس میں گرامر کا پورشن بھی ہوگا، اس میں فہم کا پورشن بھی ہوگا، اور اس میں اسباق کا پورشن بھی ہوگا. یعنی 3 مین ایریاز ہوں گے. کہ ایک تو یہ کہ فرض کیا اس آیت کا کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، اور 4 یا 5 آنسرز ہوں گے. یا پھر گرامر کا پکا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں منسوب ہے، یا اس آیت میں تلاش کریں کون سا جو مبتدا کیا ہے یا خبر کیا. یا اس سے بھی آسان سم تھنگ دیٹ ول مے بی شو یو کہ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارا آبجیکٹیو ہم اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں. ماجد بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا کوئز ہونا چاہیے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں رائٹنگ کا کوئز دیں اور وہ فوٹو لے کے بھیج دیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ایم سی یو کی اگر ہو جائے تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. وہ آن لائن بھی دیا جا سکتا ہے. یس میرا بھی یہ خیال ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر تصویر والا معاملہ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سر اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا جو آپ نے بولا ہے. یہ بہت اچھا وہ ہے. مطلب اگر نیکسٹ ویک ٹرائل کر سکتے ہیں تو مطلب کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھا ہے یہ. any other comments? ڈاکٹر رکشندہ؟ جی سر ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک جیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ٹیسٹ کر لیتے ہیں، لیکن کہاں سے کہاں تک ہوگا یہ بتا دیں. سر یہ تو آپ لوگوں پر منحصر ہے، جہاں سے جہاں تک آپ کہیں گے. سارا آپ سارا گرامر پڑھ لیے، سارے الفاظ پڑھ لیے ہیں. میرا تو خیال ہے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہاں گرامر میں تو مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا دوسرے کے لیے ذرا پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہم اگر سورۃ الاعراف کر لیں
جی جی سر اگر ٹرائل کے لیے پارہ نمبر 8 میں سورہ انعام جو ہے وہ بھی نہیں دیا ہوا تو وہ ٹرائل دے دیتے ہیں اور آراف جو ہے وہ ہم فائنل میں دے دیں گے نیکسٹ میں. چلیں یہ بھی ایک آئیڈیا. انعام کا بھی شہزاد صاحب ٹرائل کے لیے ہم پارہ نمبر 8 میں جتنا ہے سورہ انعام. شہزاد صاحب سر یہ ٹھیک ہے. سورۃ الانعام سے ہم ٹرائل کر لیتے ہیں اور آراف سے جو ہے وہ ایکچولی کوئز کر لیں گے. چلیں کسی اور کی کوئی اس کے اوپر آبزرویشن کامنٹس؟ اچھا اینی آج ہمارے پاس 36 پارٹیسپینٹس تھے الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں اگلے ہفتے جو ہے بھی 36 ہوں گے. کہ مطلب ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم مل کر جو کوئز سے مراد کوئی ڈرنا یا گھبرانے والی بات نہیں ہے. گھبرانا بالکل نہیں ہے. اور ویسے کوئز کی بات جب شروع ہوئی ہے کچھ لوگ لیفٹ کر گئے ہیں. نہیں انشاءاللہ آئیں گے. ہمارا مقصد جو ہے نا انشاءاللہ سب آئیں گے. ہم نے اپنے آپ کو خود بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اتنا ٹائم لگایا ہے کہ ہم نے کیا سمجھا ہے. میرے خیال میں کوئز تو ہم اپنے لیے دیں گے. ایگزیکٹلی میرا بھی یہ خیال ہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. اور ایکچولی QC7 جو ہماری کلاس ہے نا یہ باقی کلاسز سے تھوڑی ساری مختلف ہے. اصل میں ہم نے جو اب پڑھنا تھا وہ تو ہم نے پڑھ لیا. ہمارا وی آر ناٹ ہم ماسٹر ہم نے نہ عربک کا ماسٹر بننا ہے اور نہ ہی تفسیر کا ماسٹر. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے. ہمارا آبجیکٹیو یہاں پر یہ تھا کہ اور ہے کہ ہم قرآن کو سمپلی اگر ہم سنیں یا پڑھیں تو ہم اس میں سے کیا فہم حاصل کرتے ہیں اور اس کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں اور دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں تھرو آور اون ایفرٹ یا ہمارے کریکٹر سے. سر میں بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ ہم قرآن پاک اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تو ہمارا کوئز بھی اسی پہ زیادہ بیسڈ ہونا چاہیے. 100%. ہاں آئی ایگری وتھ یو سسٹر. میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی شہزاد صاحب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا کوئز کا طریقہ ایسا ہو جیسے ہماری زندگی کو ہم انالائز کر رہے ہیں رادر دین ہم گرامر کو انالائز کر رہے ہیں. تو اگر ایسا بن سکا تو دس وڈ بی آئی مین دس از واٹ مائی آبجیکٹیو ہے. تھینک یو سر. جزاک اللہ. سر پھر نیکسٹ میں کلاس بھی ہوگی یا صرف کوئز ہوگا یا ہم کوئز کسی بھی وقت بھی اگر اپلوڈ کر دیں گے تو ہم دے سکتے ہیں. ویسے آپ کی بات بالکل تو ہو سکتی کوئز تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اگلے ہفتے کلاس تو پھر کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ جیسے عربک کا ہم ملتا ہے لینگویج کا کیونکہ کلاس تو ہوگی. ہاں کلاس تو کیونکہ کوئز تو آپ کو دیکھیں کوئز تو آپ نے تھوڑی آپ کو وہ تو ہم کوئز کسی وقت بھی بھیج دیں گے. وہ آپ کر کے اسی وقت گھنٹے میں واپس چلا جائے گا. ملٹیپل چوائس ہوگا تو اس کا اسی طرح سر آپ وہ ٹائم رکھ دیجیے گا نا 24 آورس میں آپ کسی بھی ٹائم پہ آپ ایک بالکل گھنٹے کے اندر کمپلیٹ کر دیں اور آپ کو کر دیں سبمٹ کر دیں. جی ایسے ہی کریں گے. 6 گھنٹے 8 گھنٹے کا ٹائم رکھ دیجیے. اگریڈ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. سر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب نیکسٹ کلاس میں ہم بریک سے پہلے جو ہے ہم کلاس لے لیں اور بریک کے بعد جو ہے ہم وہ کوئز کر لیں تاکہ سب ایک جگہ اکٹھے میں اور ایک دفعہ مطلب اس کو اٹیمپٹ کر لیں. اگر اپنے آئیڈیاز آپ گروپ پہ شیئر کر لیں تو وی کین ڈیسائیڈ ہاؤز دیٹ. سب اپنے اپنے آئیڈیاز جو ہے شیئر کر لیں کہ کوئز کے متعلق ہونا کسی نے ابھی تک نہیں کہا نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی اپنے آئیڈیاز دے سکتے ہیں. کرنل صاحب آج خاموش ہیں شاید وہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم پریکٹیکلی جا کے اس کو کریں. تو ادھر وے تو گروپ پہ شیئر کریں. آپ کو بالکل صحیح پتہ ہے. میرا تو ایمفیسس میں سمجھتا ہوں کہ عملی اقدام پہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یہ کیا پیغام ہے اور ہمیں اس کی روشنی میں کیا کرنا ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ گرامر تو بہت لوگ سمجھ چکے جو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اصلی بات تو ہے کہ اس کا پیغام کیا ہے اور ہم کہاں ہیں. بالکل صحیح. اس پر اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس ہوگا تو وہ بڑا خاطر خواہ ہوگا. اس کو پھر ہم کوئز نہیں کہتے اس کا ہم نام بدل دیتے ہیں کرنل صاحب کی ایما پر. ہم اس کو کہتے ہیں کہ لائف اینڈ پریکٹس. ٹھیک ہے لائف اینڈ پریکٹس. اور اس کے اوپر ہم یہ سوال جواب کریں گے کہ اب ہمیں نیکسٹ کیا کرنا چاہیے. تو اسی قرآن سے اخذ کریں گے ان چیزوں کو کہ دل پر فرض کیا کوشچن آ سکتا دل پر کیسے تالے پڑ جاتے ہیں یا مور کیسے ثبت ہو جاتی ہے. قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کن وجوہات سے ہو جاتی ہے.
یہ ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے ماحول میں. اس میں 4 آنسر ہوں گے کہ ہمیں کیا تلوار لے کے نکلنا چاہیے, یا ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ نکلنا چاہیے, یا کیسے ہمیں کیا سکھاتا ہے قرآن کے ایسے حالات میں کہ ہم اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کر رہے ہیں, صحیح ضعفاء میں سے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایلیٹ میں کنسیڈر کر رہے ہیں, ہم کدھر اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر ہم انشاءاللہ رکھیں گے. تو ٹھیک ہے, لیٹس اسٹاپ فار ٹوڈے, اینڈ انشاءاللہ آپ کے ویوز سجیشنز کا میں منتظر ہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرہ فار اٹینڈنگ.